چلیے ٹھیک ہے. تو یہ جو عقیدہ ہے جو نبی اور صحابہ کا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ اہل سنہ والجماعت جو صحیح عقیدہ جو نبی اور صحابہ کا، یہی عقیدے پر ہم کو لے کر آگے بڑھنا ہے. اب یہ جو سلفیت ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں یہ ٹرم کیوں استعمال کرتے. سلف کا معنی ہے جنرل ٹرمز میں، عربی میں دو الفاظ ہوتے ہیں، ایک جنرل معنی ہوتا ہے، ایک ٹیکنیکل معنی. جنرل ٹرمز میں سلف کا معنی میرے بزرگ، میرے دادا پردادا کو بھی سلف بول سکتے ہیں ہم، مگر اسلامک ٹرمینالوجی میں سلف کا معنی ہے سیدھا ہم اوریجنلز کے پاس پہنچ جا رہے، سمجھ آیا، 1400 سال پہلے پہنچ جا رہے ہیں ہم سیدھا. سلف کا معنی ٹھیک ہے. تو ہم سلف کس کو لیتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آئے ان کو ہم سلف کہتے ہیں. ان کے عقیدے کو اگر میں مان کر چلتا ہوں تو ہم کو کیا کہیں گے؟ سلفی. اور میں ان کے عقیدے کو اگر مان لیتا ہوں تو اللہ نے آیت میں کہا سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں کہ اللہ ان سے راضی ہے. اللہ جس سے راضی ہے میں ان کے عقیدے کو مان کر چل رہا ہوں. کلیئر ہوگا کانسیپٹ؟ اس کے بعد جو آئے ان کو پوروں کو ڈیلیٹ کر دیا میں، سیدھا میں کدھر چلے گا؟ اوریجنل صحابہ کا. سیدھا تو سیدھا آدم علیہ السلام کے پاس نہیں جانا، انہوں ایکسیپٹ نہیں ہوتے ابھی. انجیل بھی ایکسیپٹڈ نہیں ہے، زبور بھی ایکسیپٹڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. صرف ایکسیپٹڈ کیا ہے؟ قرآن. تو میں اپنے آپ کو سلفی کہتا ہوں. کیوں کہتا ہوں؟ جو پہلے صحابہ نے جس طریقے سے قرآن کو سمجھا، عمل کیا، اسی طریقے سے میں عمل کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے قرآن کو سمجھ کر عقیدہ لا کر ایمان لانے والے کو اللہ نے کہہ دیا کہ میں ان سے راضی ہوں. تو راضی رہنے والوں کو میں اب کاپی کر رہا ہوں. ختم، بیچ والوں کی ضرورت ہی نہیں ہے اب. کلیئر؟ اور وہ کاپی کرنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالی نے پورا کا پورا سلیبس ہاتھ میں دے دیا. قرآن، حدیث کی 6 کتابیں، 10 جلد، 12 جلد، ہر لینگویج میں. ابھی کیا ہونا بھائی، اتنا آسان ہمارے لیے. ہم جو اسٹوڈنٹس ہیں اتنا آسان ہے. قرآن ہر ترجمہ، حدیث کا ہر ترجمہ، اس کے اوپر ایگزام پیپر بھی آؤٹ ہے. خبر میں جاتے کیا ہے؟ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے. کوشچن پیپر ہے نا یہ بھائی، تمہارا رب کون ہے، تمہارے رسول کون ہے، اور تمہارا دین کیا ہے. ماشاءاللہ. سلیبس آؤٹ، ٹرانسلیشنز آؤٹ، ایکسپلینیشنز آؤٹ. قرآن کی تفسیریں بھی ہے، تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر اور تفسیر جلالین. ابھی کیا ہونا مسلمانوں کو صحیح راستہ ہونے کے لیے، صراط مستقیم کا راستہ ہونے کے لیے بھی کیا ہونا ہے؟ ہر چیز ہمارے لیے موجود ہے. تو اب کہیے قرآن کی آیتوں کے حساب سے، حدیثوں کے حساب سے جو صراط مستقیم کا جو راستہ ہے، کون سا راستہ ہے؟ وہ سلفی. اور ہم وہ کون سلف ہے؟ صحابہ کے بارے میں اللہ نے کیا کیا؟ مطلب کہ وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور میں راضی ہونے والے کو کاپی کر رہا ہوں. بیچ والے کسی کی مجھے ضرورت نہیں ہے. کلیئر؟ کیا سلفیت ہی نجات کا راستہ ہے؟ ماشاءاللہ، سلفیت ہی نجات کا راستہ ہے. سلفیت وہی عقیدہ ہے جو نبی اور صحابہ کا تھا. بیچ میں جتنے بھی سپلائرز آئے نا، پورے سپلائرز کیا کریں معلوم؟ اوریجنل مینوفیکچرنگ لے کے چائنا میڈ بناتے گئے. پورے ایک نیا پروڈکٹ لیے، اوریجنل پروڈکٹ لیے، آئی فون ایک نیا لیے سمجھو، اس کی کاپی مار کے ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا ڈسٹریبیوٹرس. تو ہم سیدھا مینوفیکچرر کے پاس چلے جائیں گے. سمجھ میں؟ سیدھا مینوفیکچرر کے پاس گئے، وہ مینوفیکچرر سے لے کے آگے، ختم. بیچ ڈسٹریبیوٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے انشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے. تو اب ہم کو دیکھنا ہے کہ جو صراط مستقیم کا جو راستہ ہے وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے. اگر یہ راستہ ہوگا تو صحیح راستہ ہوگا کیا، یا پھر نہیں. ابھی جو میرا جو عنوان ہے، کیا سلفیت ہی نجات کا راستہ ہے، یہ چند احادیث اور چند آیت پڑھنے کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا، آپ اس کا جواب دیجیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلیے. ترمذی کی حدیث ہے 171 اور سنن ابن ماجہ 3992. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کتنے فرقے آئیں گے؟ 71. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کتنے آئیں گے؟ 72. اور میری قوم میں کتنے فرقے آئیں گے؟ 73. اب تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا باقی کے مطلب ایک جنت میں جائے گا، باقی کے پورے جہنم میں جائیں گے. وہاں پر بھی 71 میں بھی ویسی ہے، 72 میں بھی ویسی ہے، 73 میں بھی ویسی ہے. ایک جنتی ہے، باقی پورے جہنمی ہے.
73 میں بھی ویسی کہا. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ ایک کون ہے جو جنت میں جائے گا؟ اب وہ 72 کیسے ہم کو اس سے واسطہ نہیں ہے, 72 کیسے ہم کو اس سے واسطہ نہیں, وہ کیا کرتے ہم کو واسطہ نہیں ہے. اب ہمارے جیسے ذہنیت والے لوگ یا پھر خواتین سے مخاطب ہوں, وہ تھوڑا خواتینی ذہنیت ہوتی ہے کہ بھئی ان کے گھر میں کیا ہو رہا, انہوں کیسے ہے, انہوں کیا غلطی کرے, ان کی غیبت, ان کی بیک بائٹنگ, ارے سامنے گھر میں کچھ آیا, پھپھو کی بچی کو ایسا ہوا, خالہ کی بچی کا ایسا ہو گیا, چچیرے بھائی کا ایسا ہو گیا, مومیرے بھائی کا ایسا ہو گیا. یہ پورا ڈسکشن چلتا ہے جو نن آف یور بزنس, ہمارا بزنس ہی نہیں ہو. تو صحابہ کی مینٹالٹی یہاں پر دیکھیے, صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ 72 کیا ہے, صحابہ نے پوچھا کہ ایک کیا ہے وہ بتا دو, وہ پکڑ کر نکل جائیں گے بھائی ہم, سمجھے. اب مثال کے طور پر اسٹیشن پر ہے, اسٹیشن پر ہم ٹھہر کے بولے کہ بھائی یہاں سے ٹرین جو ہے دلی جاتی ہے, تو اب چڑھنے والا کیا بولا, کون سی نہیں جاتی, اچھا یہ نہیں جاتی, نہیں بھائی جو جاتی وہ بول دو, اس میں بیٹھ کے نکل جاتا ہوں میں دلی کو. یہ نہیں جاتی وہ نہیں جاتی سے مسئلہ نہیں ہے میرے کو, نہیں ارے وہ شتابدی نہیں جاتی, وہ نہیں جاتی, یہ نہیں جاتی, نہیں جو دلی جاتی, دلی ایسٹ کوسٹ ایکسپریس جاتی, دلی میں گیا میں 30 گھنٹے کا سفر پسینے بھیانک بیان کے لیے, تو ایسٹ کوسٹ ایکسپریس جاتی دلی, وہ بولتا ہوں میں دلی بیٹھ کے وہ نکل جاتا ہوں بس. تو صحابہ نے پوچھا وہ راستہ بتا دو بس ہم نکل جائیں گے صراط مستقیم کے راستے پر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کتنے انٹلیکچوئل صحابہ کا سوال, انٹلیکچوئل نبی کا جواب. پوچھا 72 نہیں ہونا, پوچھا ایک راستہ, تو انٹلیکچوئل نبی کا جواب دیکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں لیا. اگر وہ نام لے لیتے تو آج کے جتنے بھی 720 فرقے سب وہی نام لگا لیتے, بولتے کہ وہ جو نام لینا حدیث میں چوں وہ نہیں. انٹلیکچوئل سوال, انٹلیکچوئل جواب. اللہ کے نبی نے کہا کہ دا مین باڈی, الجمع کہا, الجمع آج کی جو جمع ہے یعنی میں اور میرے صحابہ اس راستے پر ہے, تو یہی صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے, باقی کے پورے جہنم میں جائیں گے. بولے انٹلیکچوئل سوال, انٹلیکچوئل جواب. اب انٹلیکچوئل عمل کیسا ہے وہ دیکھنا ہے ہم کو. چلیے اگر آپ پڑھیں گے صحیح جامع صغیر اس کی حدیث نمبر 50, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو 10 صحابہ ہے عشر مبشرہ, کون ہے وہ؟ ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, سعد, سعید, عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ 10 جو صحابہ ہے وہ پورے کے پورے جنتی ہے. ویسے تو ہر صحابی جنتی ہے ماشاءاللہ, ہر صحابی جنتی ہے, مگر یہ پورے کے پورے ایک حدیث میں نام لے کر کہا کہ پورے جنتی ہے. کس بنیاد پر جنتی ہے؟ اس بنیاد پر جنتی ہے کہ وہ قرآن کو جس طریقے سے سمجھتے تھے, جس طریقے سے نبی نے سمجھایا ہے, اور حدیثیں تو بہرحال ان کے درمیان آتی تھی اور لکھی جاتی تھی, مگر جو عقیدہ تھا وہ نبی کا تھا, جو عقیدہ تھا وہ نبی نے جو سکھایا وہی تھا. مثال کے طور پر اب جتنی بھی بدعتیں چلتی ہے, اگر میں کہوں کہ بدعتیں یہ نہیں بھی کروں گا, یہ جشن نہیں منایا, یہ نہیں منایا, یہ بدعت نہیں کرا, یہ کام نہیں کرا, تو بھی میں جنتی ہوں. اس کا بیک اپ کیا ہے؟ اس کا بیک اپ کیا ہے؟ اس کا پروف کیا ہے کہ یہ حدیث ہے. کیا انہوں نے یہ سب کیا پھر بھی جنتی ہے نا؟ بنا کرے جنتی ہے, تو میں بھی بنا کرے جنتی انشاءاللہ بن سکتا ہوں اگر اس طریقے کا عمل میں کروں گا تو. آئی بات سمجھ میں؟ یہ حدیث. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح مسلم بک آف ورچوز آف صحابہ کی عظمت پر کتاب ہے, کس میں؟ صحیح مسلم میں چیپٹر نمبر 52 حدیث نمبر 2535 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 جنریشنز بہتر ہے, میرا زمانہ, میرے بعد والا زمانہ اور میرے بعد کے بعد والا زمانہ, یعنی صحابی, تابعی اور تبع تابعی. تو یہ زمانہ پرفیکٹ ہے. جتنا بھی ہم اسلام سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ 3 جنریشن سے ہی سمجھنے کی کوشش کریں. یہ 3 جنریشن سے باہر نکلے خوارج, سمجھ گیا نا؟ حدیث کی بنیاد پر ہے. یہ 3 جنریشن سے باہر نکلے تو خوارج کا عقیدہ ہمارے دماغوں میں گھس جا سکتا ہے, اس کی پیدا ہوتی پھر رافضیت کی. چلیے اب قرآن کی آیتیں ہم دیکھتے ہیں جس میں کلیئرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے, سیدھا راستہ کیا ہونا چاہیے, کس پر عمل لانا چاہیے, کس کے راستے پر جانا چاہیے. یہ دیکھ کر پھر ہم انشاءاللہ اور بھی کچھ اچھی اچھی چیزیں وہ بتاتا ہوں آپ کو. چلیے آیتیں اگر آپ پڑھیں گے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سب سے بہترین ایگزامپل تمہارے لیے کون ہے؟
آج کل کے نوجوان کے لیے کیا ہے؟ تھوڑا جو دین سے دور ہے ان کے لیے کیا ہے؟ کوئی خان، کوئی پٹھان، کوئی کرکٹر، کوئی فلاں کوئی فلاں. حدیث کیا ہے؟ جس کو تم محبت کرو گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھو گے. اتنی بیسک اگر حدیث معلوم ہو جاتی تو نبی سے محبت ہو جاتی اور دوسروں سے نفرت نہیں نیوٹرل رہنا، بیچ میں نفرت نہیں، تو محبت ہو جاتی. اگر آپ پڑھیں گے سورہ آل عمران سورہ 3 کی آیت نمبر 164 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بے شک مسلمان پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے اللہ نے ایک رسول کو بھیجا جو ان میں سے ان کو آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. یقیناً یہ سب سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. کون؟ مشرکان مکہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول کو چنا. ایک پوری آیت نے پورا جسٹ بتا دیا. پہلے گمراہی میں تھے، تمہیں میں سے ایک رسول کو چنا، اس کے بعد آیتیں بھیجا، اس میں کے بعد حکمت بھیجا. حکمت کیا ہے؟ حدیث. آیتیں بھیجا، حکمت بھیجا اور ان کو صحیح راستے پر لایا. تو صحیح راستے پر اگر آنا ہے تو کس کو پکڑنا ہے؟ قرآن اور حدیث کو پکڑنا. یہ آیت میں پورا کانسیپٹ ہم کو مل جاتا ہے ماشاءاللہ. چلیے اس کے بعد سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے رکائے اس سے رک جاؤ. جو کچھ ہم کو رسول دیتے ہیں وہ ہم کو لے لینا ہے اور جس سے رکاتے ہیں اس سے رک جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اگر اللہ کی اور رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، اگر اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب ہم پر برپا ہو سکتا ہے. وہ عذاب مرنے کے بعد نہیں، زندہ رہتے پر بھی ہوگا، ذلت کی شکل میں. آج مسلمان قوم جو ذلت کی شکل میں ہے نا، اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرنے کی بنیاد پر یہ ذلت ہم کو مل رہی ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم میں سے اختلاف پا جائے تو تم کیا کرو؟ اللہ اور رسول کی طرف پلٹ کر آ جاؤ. اختلاف آ جائے تو فرقہ مت بناؤ. سمجھے آیت؟ اختلاف آ جائے اللہ کے نام اور صفاتوں میں، تقدیر میں، امامت میں، یا پھر ایمان بڑھتا ہے نہیں بڑھتا، اس ٹاپک پر اگر آ جائے تو تم کیا کرو؟ اللہ اور رسول کی طرف چل جاؤ. ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ یہ عمل کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا کانسیپٹ کیا ہے؟ ہم اللہ اور رسول کی طرف چل جاتے ہیں. یہ آیت کا بنیاد ہے وہ. ارے بھائی تم ان کو کیوں نہیں مانتے، ان کو کیوں نہیں مانتے؟ تو کیا ہوتا ہے اس آیت میں؟ فرقہ کیوں بن جاتا ہے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں سنتے ہم دوسری سوسائٹی رجسٹر کر کے ہم کیا کریں؟ کچھ بھی ایک بنا لیں گے، ہم پریزیڈنٹ بن جائیں گے. یہ عالم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا کہ اگر ایسا اختلاف آتا ہے کوئی بھی چیز پر، عقیدے پر تمہاری، تو اللہ اور رسول کا عقیدہ کیا تھا وہی دیکھنا ہے ہم. آئی بات سمجھ میں؟ اگر مثال کے طور پر کوئی بتائے کہ بھائی یہ بڑی مثال لے لیجئے کہ یہ جشن عید میلاد النبی کا مسئلہ کیا ہے، تو ہم بولیں گے ٹھیک ہے. ہم کیا بولتے ہیں کہ سیدھا اللہ اور رسول کے پاس چل جاؤ. انہوں منائے تو ہم تم سے زیادہ ڈبل لائٹ لگا کے منائیں گے، نہیں منائے تو ہم گھر کی بتی بند کر کے سو جائیں گے جلدی. یہ ہمارا عقیدہ انشاءاللہ ہونا چاہیے. چلیے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا قسم ہے تیرے رب کی یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ بنا لے. کیا بڑی آیت ہے. یہ ایمان والے ہی نہیں ہے کہا اللہ نے، یہ ایمان والے ہے ہی نہیں جب تک جو بھی مسئلہ ہے، چاہے امامت کا مسئلہ آ جائے، چاہے خلافت کا مسئلہ آ جائے، چاہے تقدیر کا مسئلہ آ جائے، چاہے اللہ کے نام و صفات کا مسئلہ آ جائے، چاہے عقیدے کا مسئلہ آ جائے، چاہے عمل کا مسئلہ آ جائے، چاہے گھریلو مسئلہ آ جائے خواتین کے لیے، چاہے گھریلو مسئلہ آ جائے، دوستی میں مسئلہ آ جائے، رشتہ داری میں مسئلہ آ جائے، بزنس میں مسئلہ آ جائے، دنیا کا ہر شعبے میں مسئلہ آ جائے، قرآن اور حدیث رہنمائی کے لیے ہے. شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس، پوری ناس جتنی، ناٹ اونلی فار مسلمس، نان مسلمس کے لیے بھی ہدایت ہے. کئی سارے اورینٹلسٹ جو ویسٹرن میں بیٹھے ہیں وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بھی قرآن اور حدیث پڑھ کر حملہ کرتے ہیں. آپ کو اور مجھے اتنی قرآن اور حدیث کی کتابیں اور اتنی حدیثیں نہیں معلوم جتنی ان کو معلوم ہے. وہ پڑھ پڑھ کر تعویل کر 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 اپنا ہم پر حملہ کرتے ہیں. کتنی بہترین آیت. کیا ان لوگوں نے یہ آیت نہیں پڑھا ہوگا؟ جو بھی اختلاف آئے آج سے یا اب سے یا کبھی بھی، مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنانا ہے اور
اور ماشاء اللہ محدثینوں نے اتنی محنتیں کی ہے ایک ایک حدیث کو جمع کرنے کے. اگر سوچیے اگر وہ حدیثیں نہیں ہوتی, نہیں ہونے کا سوال ہی نہیں, کیونکہ وہ اللہ کے اوپر ذمہ داری ہے. جب قرآن کو اللہ نے جمع کیا تو نبی کی حدیث کو بھی جمع کرنا اللہ کا ہی کام ہے, اور ماشاءاللہ بڑے بڑے محدثین نے جمع کیا. ہر شعبے میں ہم کو ہدایت دینے والی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. اگر اس کو چھوڑیں گے تو فرقے بن جائیں گے. اگر اس کو چھوڑیں گے, قرآن اور حدیث کو چھوڑیں گے, تو پھر قرآن کے بہترین نزول کو چھوڑیں گے تو فرقے بن جائیں گے, اور انہوں نے چھوڑا اور فرقے بنے. چلیے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے کے بعد کسی ایمان مرد یا عورت کو کوئی چوائس یعنی چارہ نہیں رہ جاتا کہ بلکہ اس کو قبول کر لے. سمجھ میں, ایک حکم آ گیا اللہ کا, ایک حکم آ گیا رسول کا, اب ایمان والے کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے بلکہ اس کو قبول کرنے کی آیت ہے بھائی. اب موٹی مثال لیتا ہوں میں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مرد حضرات سے کہا گیا کہ اپنی داڑھی کو چھوڑ لو اور مونچھوں کو ترشوا لو. یہ حکم ہے, چھوڑتے تو چھوڑ لو, نہیں چھوڑے بھی تو مسئلہ, ایسا نہیں ہے, یہ حکم دیا گیا. مگر سورہ نساء کی آیت نمبر سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا, اگر اختیار ہے تو 4 شادی کرو. اگر اختیار, کنڈیشن لگا ہے, اگر پیسہ ہے, اگر دولت ہے, اگر چاروں کو ایک ساتھ دے سکتے, یہ اگر تم کر سکتے, اتنی طاقت ہے تو 4 شادی کرو. اس میں آپشن ہے, 4 شادی میں آپشن ہے, مگر داڑھی میں آپشن یہ رکھو کہا گیا. اگر آیت میں اللہ حکم دیتے 4 شادی کرو, حکم آ جاتا تو کتنے پریشانی رہتی تھی. تو یہ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو رسول تمہیں دے دے اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے. اور آگے کیا کرے سنیے, کہا کہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلی گمراہی میں چلے جاتا ہے. دوسری موٹی مثال جو ازبال ہمارا تخنے کے اوپر ہے وہ حدیث میں ہے کہ رکھنا ہی رکھنا ہے, رکھتے تو رکھو نہیں, رکھنا ہی رکھنا ہے, کاٹنا ہی کاٹنا ہے. سمجھ میں آئے گی بات. تو یہ حکم کے طور پر اللہ کے نبی نے دیا. سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, کہ جو بھی حکم آتا ہے, جیسا داڑھی کا حکم ہے, ازبال کا حکم ہے, جو بھی حکم آتا ہے حدیث کی شکل میں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے. حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے مگر الفاظ نبی کے ہوتے ہیں. حدیث قدسی میں کوٹیشنز میں اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں مگر اس سے پہلے نبی کے الفاظ ہوتے ہیں. آیت میں صرف اللہ کے الفاظ ہیں, نبی کے الفاظ نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو بھی حکم اللہ سبحانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں وہ حکم اللہ کی طرف سے, یعنی داڑھی کا جو حکم اگر اللہ کے نبی نے دیا تو اللہ کی طرف سے. یہ ہم کو کلیئر کانسیپٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 31, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں تو رسول کی اطاعت کرنا ہے, اور رسول کی اطاعت ہی صراط مستقیم کا راستہ ہے. اگر رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تب میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا. آج پوری امت کہتی ہے کہ اتنے عذاب اور اتنی رسوائی اور ظلم ہے مسلمانوں کے اوپر, اللہ تعالیٰ کیوں نہیں سن رہا ہے؟ دنیا بھر زندگی بھر بدعتیں کرتے جائیں گے اور دعا مانگے گے تو قبول ہونے والی نہیں ہے. اس آیت میں اللہ نے کہا اللہ کے نبی کی اطاعت کریں گے تب اللہ محبت کرے گا, اور جب گناہ معاف کرے گا. بولے پورا کانسیپٹ سمجھے, نبی کی اطاعت کریں گے جب اللہ محبت کرے گا اور جو ہے گناہوں کو معاف کرے گا. بدعتیں کرتے جائیں گے اور دعا مانگے گے تو دعا قبول ہونے والی نہیں ہے. سورہ نساء سورہ 4 کی آیت نمبر 14, اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کے مقرر حدوں سے آگے نکلے تو اسے کہہ دو کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ کی جو حدیں ہیں وہ حدوں, جو بھی حکم دیا گیا ہے, جو شرک, جو خرافات, جو بدعت, جو حرام کاری سے رکایا گیا ہے رکنا ہے. اگر اس کی دہلیز پار کریں گے تو گمراہی اور جہنم ہمارے نصیب کر دیا جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ 4 کی آیت نمبر 115 میں کہا جو شخص باوجود رائے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ چھوڑ کر چلے جائے, ہم اس سے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے اور وہی راستے سر لے کر جہنم میں چلے جائیں گے. نبی اور صحابہ کا راستہ دوسرا راستہ چھوڑے, تعویل کرے, اللہ کے بارے میں نام اور صفت اور تقدیر اور جو ہے خلافت اور امامت میں تعویل کرے تو وہی راستہ سیدھا ڈائریکٹ لے جائیں گے جہنم کے طور پر. یہ اللہ کا کہنا ہے قرآن کی آیت میں. اب ہم کو کس طریقے سے ایمان لانا چاہیے وہ 2 آیتیں پڑھ کر میں انشاءاللہ 2-3 چیزیں ہیں وہ بتا کر میں ختم کر دیتا ہوں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 137 میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. کہا کہ اگر تم لوگ اس طرح سے ایمان لاتے ہو، سمجھ گیا نا، کس پر ایمان؟ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، ہر چیز پر ایمان لاتے ہو ان کی طرف. ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا، اگر نہیں لاتے ہو فانما هم في شقاق، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرقوں میں بانٹ کر چھوڑ دیں گے. کہا تو جو رافضیت نکلے، جو خوارج نکلے، جو معتزلہ نکلے، جو معفضہ نکلے، جو ماتوریدی نکلے، یہ سب نے کیا کیا؟ صحابہ کے فہم کو چھوڑ دیا. قرآن کو سمجھنے میں چھوڑتے یہ جو فارمولا ہے اللہ نے اپلائی کر دیا. سمجھے؟ قرآن اور حدیث کا صحابہ کا جو منہج ہے وہ چھوڑتے ہی اس آیت کے مطابق اللہ نے فرقے ڈال دیے اور فرقے پھوڑ دیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 100 میں کہا کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہے. کون ہے وہ؟ ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. اور جو عمل انہوں نے کیا وہ بھی اگر میں کاپی پیسٹ کرتا ہوں تو انشاءاللہ اللہ مجھ سے بھی راضی ہو جائے گا. کوئی ایکسٹرا کام کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اللہ کی نبی کی محبت میں کر رہا ہوں، اللہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. میں محبت میں کیا کرتا ہوں؟ ایگزام پیپر 5 آنسر لکھا ہوا تو 50 آنسر لکھتا ہوں. مارکس دیتا ایگزامینر، کاٹ کے پھینک دیتا. زیادہ لکھے بول کے کاٹ دیتا. چھوٹے چھوٹے لکھنا. ایگزامینیشن میں 5 آنسر تو 5 لکھنا. محبت اتنی ہے مجھے اس سبجیکٹ سے، اتنا مجھے سبجیکٹ معلوم ہے کہ میں 50 آنسر لکھتا ہوں. ہوگا؟ نہیں ہوگا، فیل ہو جائیں گے. تو اسی طرح محبت میں اتنا غلو نہیں کرنا ہے جو وہ شرک اور کفر تک چلے جائے انشاءاللہ.